ہمارے چینل مفتی نفیس احمد ندوی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو دبائیں تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ماہ محرم کے اندر کون کون سی تاریخ میں روزے رکھنا ہے اور کتنے روزے رکھنا ہے؟ محترم بھائیوں اور بہنوں، یہ اسلامی اعتبار سے نیا سال شروع ہو چکا ہے اور اسلامی سال کا یہ پہلا مہینہ محرم کا شروع ہو چکا ہے، چل رہا ہے۔ اب اس ماہ مبارک کے اندر کتنے روزے رکھے جائیں گے اور کون کون سی تاریخ میں وہ روزے رکھے جائیں گے؟ مسلم شریف کے اندر ایک حدیث ہے، اس میں اس بات کی وضاحت کی گئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے وہاں پر خیبر والوں کو دیکھا، اور کیا دیکھا کہ وہ محرم کی 10 تاریخ کو، جس کو ہم عاشورہ کہتے ہیں، کہ وہ عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کو دیکھ کر ان سے پوچھا، سوال کیا کہ آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ بہت ہی اہم دن ہے۔ اس دن اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی اور فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا تھا، ڈبو دیا تھا۔ تو اس خوشی میں اور اس شکریہ کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا تھا، روزے کا اہتمام کیا تھا، اور وہ عاشورے کا دن تھا۔ تو ہم بھی انہی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن کر ان کو جواب دیا اور یہ بات ان کے سامنے عرض کی کہ ہم بھی موسیٰ علیہ السلام کی خوشی میں شریک ہونے کے زیادہ حقدار ہیں، تو ہم بھی جو ہے وہ اس کا روزہ رکھیں گے۔ لیکن اب اگر صرف عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تو اس میں مشابہت تھی، یہودیوں سے مشابہت تھی۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اگر میں آئندہ سال رہا اور مجھے اس کا موقع ملا تو میں اس کے ساتھ میں ایک روزہ اور شریک کروں گا، یعنی عاشورے کا دن جو 10 تاریخ ہے اس کا تو روزہ رکھوں گا ہی، لیکن اس کے ساتھ میں 9 تاریخ کا روزہ یا 10 تاریخ کا روزہ میں ضرور رکھوں گا، اور اس ایک کو اس میں شامل کروں گا۔ تو اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ ماہ محرم کے اندر 2 روزے رکھنا چاہیے۔ اب وہ 2 روزے انسان یا تو 9 محرم کا روزہ رکھے اور 10 محرم کا روزہ رکھے، لیکن اگر کسی سبب سے، کسی عذر کی وجہ سے کوئی بیمار پڑ گیا، کوئی اور مصیبت پیش آ گئی جس کی وجہ سے وہ 9 تاریخ کا روزہ نہیں رکھ سکا، تو اب وہ 10 تاریخ کا روزہ رکھ لے اور اس کے ساتھ میں 11 تاریخ کا بھی روزہ رکھ لے۔ تو اس طرح 2 روزے بھی ہو جائیں گے، اور یہ دو روزے رکھنا علماء نے اس کو مستحب بتایا ہے، نفلی روزہ ہے۔ اس لیے ہمیں اس ماہ محرم کا خاص اہتمام بھی کرنا چاہیے، اور یہ 2 روزے ہمیں جو ہے رکھنا چاہیے، یا تو 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھیں گے یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھیں گے۔